مریخ پر 4 کلومیٹر اونچی آبشار کے آثار ہیں جو اسے نظام شمسی کی سب سے بڑی معروف آبشار بناتا ہے، اور اس کا پتہ مارس ریکونیسنس آربیٹر کے ذریعے لگایا گیا ہے۔ مارس ریکونیسنس آربیٹر یا MRO نے 2006 سے مدار سے سرخ سیارے یعنی مریخ کے ماحول اور خطوں کا مطالعہ کیا ہے، اور مریخ کے دوسرے مشنز مارس ایکسپلوریشن اور روور اپارچونٹی کے لیے ایک کی ڈیٹا ریلے اسٹیشن کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ 17 جولائی 2024 تک MRO مریخ پر 18 سال 4 ماہ اور 7 دن کے لیے ایکٹیو رہا ہے، اور 2001 کے مارس اوڈیسی اور مارس ایکسپریس کے بعد مریخ کے گرد چکر لگانے والا تیسرا طویل ترین خلائی جہاز ہے۔ MRO نے اضافی زبردست شواہد شامل کیے کہ مریخ پر کبھی پانی موجود تھا۔ اس کے کیمروں نے بہتے پانی سے بنائی گئی سطح کی خصوصیت کو پایا۔ اس نے سیارے کی سطح پر بکھرے ہوئے پانی کے ذریعے تشکیل شدہ یا کیمیائی طور پر تبدیل شدہ وافر معدنیات کا پتہ لگایا۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ 2010 کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مریخ پر خط استوا کے کچھ حصوں کے ساتھ جھیلیں تھیں جہاں ایکوسٹازما واقع ہے۔ اگرچہ پہلے کی تحقیق سے یہ ظاہر ہوا تھا کہ مریخ کی ایک گرم اور گیلی ابتدائی تاریخ تھی جو طویل عرصے سے خشک ہو چکی ہے، لیکن یہ جھیلیں ہسپارین عہد میں موجود تھیں۔ ناسا کے مارس ریکونیسنس آربیٹر کی تفصیلی تصاویر کا استعمال کرتے ہوئے ریسرچر نے خیال کیا ہے کہ اس عرصے کے دوران مریخ کے مدار میں آتش فشاں سرگرمیاں، میٹروئڈ کے اثرات یا تبدیلیاں ہوئی ہوں گی جس نے مریخ کے ماحول کو اتنا گرم کیا کہ زمین میں موجود بہت سی برف پگھل گئی۔ آتش فشاں نے ایسی گیسیں چھوڑی ہوں گی جو ایک عارضی مدت کے لیے ماحول کو تھک کرتی ہیں، زیادہ سورج کی روشنی کو ٹریپ کرتی ہیں اور اسے مائع پانی کے وجود کے لیے کافی گرم کرتی ہیں۔ اس تحقیق میں چینلز دریافت کیے گئے جو ایرس ویلس کے قریب لیک بیسن سے جڑے ہوئے تھے۔ جب ایک جھیل بھر جاتی ہے تو اس کا پانی کناروں سے بہہ جاتا ہے اور نالیوں کو ایک نچلے حصے تک تراش کر ایک اور جھیل بن جاتی ہے۔ یہ خشک جھیلیں ماضی کے زندگی کے شواہد تلاش کرنے کا ذریعہ ہوں گی۔ ناسا کا مریخ کے جاسوسی آربیٹر MRO تمام مریخ کے مشترکہ مشینوں سے زیادہ ڈیٹا واپس بھیجتا ہے۔ MRO میں بورڈ پر 3 کیمرے ہیں۔ پہلا مرسی ویدر کیمرہ ہے جو ہر مدار پر ہاریزن ٹو ہاریزن کو دیکھتا ہے، اور یہ ہر روز پورے سیارے کا نقشہ تعمیر کرتا ہے تاکہ آپ مریخ پر روز عالمی موسم کا نقشہ دیکھ سکیں۔ دوسرا کیمرہ کانٹیکسٹ کیمرہ ہے جو اعلیٰ ریزولوشن فراہم کرتا ہے، اور یہ سطح کے تقریباً 99% حصے پر محیط ہے۔ MRO نے مریخ کے گرد 60,000 سے زیادہ چکر لگائے ہیں۔ اس کے اعلیٰ ریزولوشن کیمرے مریخ کو بے مثال تفصیل سے ظاہر کرتے ہیں، جو ریت کے ٹیلوں کو منتقل کرتے ہوئے قطبی برفانی تودے کو دریافت کرتے ہیں جو ریت کے بہاؤ یا یہاں تک کہ مائع پگھلنے والے پانی کی طرح نظر آتے ہیں۔ پھر 2017 میں MRO نے اپنی نظریں سرخ سیارے کی قدیم ترین خصوصیات میں سے ایک کی طرف موڑ دیں۔ ایریڈیلیا بیسن کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ یہ ایک قدیم سمندری ایریڈینیا بیسن ہے جو مریخ پر موجود قدیم ترین کرسٹ میں سے ایک بہت بڑا بیسن ہے، جس کی تشکیل تقریباً 3.8 بلین سال پہلے ہوئی تھی، اور اس میں بڑی جھیلوں سے 10 گنا زیادہ پانی موجود تھا، زمین پر موجود کیسپین سی سے 3 گنا زیادہ، اور یہ قدیم سمندری تہہ پر ہے کہ MRO نے ایک قابل ذکر چیز دیکھی ہے۔ MRO نے ایک منرل سے 400 میٹر موٹا ذخیرہ دیکھا جو گہرے سمندر کے ہائیڈرو تھرمل ماحول میں بنتا ہے۔ جیسے کہ مریخ میں نہ صرف زمین کی طرح زندگی کے اجزاء موجود تھے، بلکہ اس میں اس کو عمل میں لانے کے لیے ایک ایکٹیو ماحول بھی موجود تھا۔ غیر ملکی طاس 3.7 سے 3.8 بلین سال پہلے کا ایک قدیم سمندر تھا، اور یہ اسی وقت کی بات ہے جب زندگی پہلی بار زمین پر نمودار ہوئی تھی۔ تو شاید یہ وہ جگہ تھی جہاں زندگی کا وجود ہو سکتا تھا، کیونکہ سمندر کے نیچے موجود ہائیڈرو تھرمل وینٹوں نے زندگی کے لیے بہت سازگار ماحول پیدا کیا ہوگا۔ دونوں سیاروں کی تاریخ میں یہ ابتدائی حالات اس قدر ملتے جلتے نظر آتے ہیں کہ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے توقع کرنا کہ یہ آخرکار زندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ ایکٹیو طور پر زرخیز حالات کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ وہ ایریڈینیا بیسن جیسی جگہوں پر سینکڑوں ملین سال تک زندہ رہیں گے، لیکن پھر 3.7 بلین سال پہلے کچھ ایسا ہوتا ہے جو مریخ پر زندگی کے امکانات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ مریخ اپنے کلائمیٹ ٹائم میں کافی حد تک تبدیلی سے گزرا۔ جب یہ ٹھنڈا ہوتا گیا، وہاں کا مائع پانی یا تو زمین میں جذب ہو گیا یا اس کی سطح پر جم گیا۔ بالآخر اسے پولز تک پہنچا دیا جائے گا جہاں بڑی اور موٹی آئس کیپس بنتی ہیں، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں
کہ درجہ حرارت گرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا آتش فشاں زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں تباہ کن سیلابی پانی جنوبی پہاڑی علاقوں سے نیچے گرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایکوسٹازما کے نام سے جانے جانے والی جگہ یہ 4 کلومیٹر بلند چٹانوں سے گرتی ہے، جس سے نظام شمسی کا سب سے بڑا آبشار پیدا ہوتا ہے۔ 10 کلومیٹر چوڑی، 100 کلومیٹر لمبی شاندار وادی میں سے ایک آبشار بنتا ہے۔ جب سیلاب کا پانی کم ہو جائے تو وہ واحد نشان غائب ہو جاتے ہیں جو سیارے کی سطح پر اب تک موجود تھے۔